اب اس سے انتظار رکھیں اور دوسرا زینت سے روکے رکھیں اپنے آپ کو. پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو جو کچھ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے کریں تم پر گناہ نہیں. عدت کمپلیٹ ہو گئی. اب کیا؟ اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو پھر اس پہ نگران نہ ہوا جائے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. پہلے ایسے ہوتا تھا، وہ نہیں کرنے دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورت کو نکاح کرنے سے روکنے کے لیے ولیوں کو اپنا ایک شعور دلایا، اور وہ کیا ہے یہاں پر واللہ بما تعملون خبیر. دیکھیں علیم، بصیر، اور اب یہاں پر خبیر. اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہمیں کیا ہے نا، جھنجھوڑا ہے، کتنا بیدار کیا اپنے ناموں سے کہ میں خبیر ہوں. کیوں؟ تمہارے اعمال سے باخبر ہوں، اس لیے ظلم سے بچو. نہ میاں بیوی ایک دوسرے پہ ظلم کرو، اور نہ چھوڑنے والے پہ ظلم کرو، اور نہ رکھنے والے پہ ظلم کرو. اپنے اعمال کو درست کرو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ایک ایک چیز کی مجھے خبر ہے. اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو، اپنے دل میں چھپاؤ. اللہ تعالیٰ نے جان لیا، تم لازماً انہیں ضرور یاد کرو گے، لیکن تم ان سے کوئی پوشیدہ عہد و پیمانہ کرو مگر یہ کہ تم معروف بات کہو اور عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ وہ جب اپنی عدت کو پہنچ جائے. اب عدت کے اندر خاتون کیا ہے، اس کے لیے بھی کیا ہے کہ ایک تو وہ کسی سے نکاح کی بات نہیں کرے گی، اور نہ آ کے اس کے ساتھ نکاح کی بات کی جائے. ٹھیک ہے؟ اشارتاً بھی نہیں. اشارتاً بھی کرنی ہے تو اسلام کیا اجازت دے رہا ہے؟ جیسے کوئی بھی خاتون آئی ہیں، ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، باتوں باتوں میں کہہ دیں ہاں وہ بالکل اب ان کے پاس بھی نہیں ہے، بچوں کا بھی مسئلہ ہے، اکیلے ہیں یا کچھ بھی، تو اب تو بس وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی نیک اچھی عورت مل جائے. اتنی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں. اور اگر ایسا کوئی کر لے، ٹھیک ہے، عدت کے دوران نکاح کر لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو فسق کر دو، اس کو فاسق کر دو، اس کو توڑ دو. پہلے وہ عدت پوری کرے گی، پھر وہ اپنے نکاح کو برقرار رکھیں گے. وَاعْلَمُوا، جان لو. کیا جان لو؟ نفع مند علم ہے، اس کو سیکھو. اب یہ ساری آیات جو ہم لے کے چل رہے ہیں یہ نفع مند علم ہے، ان کو سیکھیں. آپ لوگ بھی، میں بھی اس کو مزید سیکھیں اور اپنے گھر پہ سکھائیں. اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو ان کو سکھائیں، تاکہ ہمیں وہ جملہ نہ ملے جو اتنی محبت سے کوئی لے کر گیا ہوتا ہے. جب ان کے منہ سے یہ چیز سنتے ہیں نا ہم، تو دکھ ہوتا ہے. آپ سب کچھ چھوڑیں، آپ انہیں کوئی تمیز ہی سکھا دیتی، آپ اپنی بیٹی کو یہ بھی تو سکھا دیتی ہے نا. ضروری یہ بات سننی ہے، یا ضروری یہ بات سننی ہے کہ بیٹے کو بھی ذرا انسان کا بچہ بنا لینا تھا، پھر شادی کر لینی تھی. تو اس سے بہتر نہیں ہے ہم وہ کام کریں جو کرنے والا ہے، اور یہ عورت ہی کرتی ہے. حضرت ابراہیم اسماعیل کے پاس نہیں تھے صلاۃ والسلام، لیکن جب باپ ایک عرصے کے بعد آ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے. میں نے ایک دفعہ نہیں دیکھا، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے. اور نبیوں کے خواب ظاہر حکم ہوتے ہیں نا اللہ کے، تو کہتے ہیں میں نے کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، مجھے حکم ہے. تو یہ ماں کی پرورش دیکھیں کیسے وہ بیٹھ کے ہر وقت اپنے بیٹے کی پرورش کرتی رہی ہیں، ان کا جو ہے وہ ذہن بناتی رہی ہیں ایک اطاعت پر اور دین پر. انہوں نے کیا کہا؟ آپ کر گزرے، مجھے آپ فرما برداری پائیں گے. ہمارے یہاں زندگی گزار کے باپ پوری زندگی باہر کما کے جب واپس آتا ہے تو پھر ایک ہی عذر ہوتا ہے ہم سب کے پاس، وہ کیا؟ وہ اتنی دور باہر رہے ہیں، سارے بچوں کی نہیں بنی. کیوں نہیں بنی؟ حضرت حاجرہ نے نہیں تھی تربیت کی؟ کیوں نہیں آپ نے ڈالی؟ یہ تو بتایا ہی ہوگا نا. باپ کو فون کرو، پیسے منگوا لیتے ہیں. علیم ہو. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہہ رہے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو کہ تم نے ابھی انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو. عورت کو تب بھی طلاق ہو سکتی ہے جب کہ میاں بیوی کا تعلقات نہیں بھی قائم ہوئے تو. ٹھیک ہے؟ ابن عباس اس معاملے میں کہتے ہیں طلاق کے بعد اعلیٰ درجے کا کام جو ہے وہ متع خادم ہے. ٹھیک ہے؟ اب متع طلاق کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ یہ طلاق والے معاملے میں آ جاتا ہے، یعنی آپ نے جس کو بھی چھوڑنا ہے اسے کچھ دے دیں، کچھ دے دیں بھلے کے لیے، ایک اچھے طریقے کے لیے اس کو دے دیا جائے. یہ وہ متع نہیں ہے جو شیعہ میں بھی چلتا ہے، یہ اس کی میں بات نہیں کر رہی. تو متع طلاق کی حکمت ہے کہ دل جوئی کے لیے نا عورت کی جھگڑے نہ کیے جائیں، اسے کچھ نہ کچھ دے دیا جائے جو وہ لے جائے اپنے ساتھ. متاع بالمعروف حقا علی المحسنین. اللہ کہہ رہے ہیں معروف طریقے سے ساز و سامان دو، ان کو معروف طریقے سے بھیج دو. کیا وہ جب چلی جائے گی، بات ختم ہوگی، ماں باپ پھر نیا کچھ کر کے دیں گے، بے آئیں گے؟ جو اس کا ہے وہ تو اس کو دے دیں. اپنا تو روکا روکا جو اس کی طرف سے تھا وہ بھی روک لیتے ہیں غصے سے. تو ایسے نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ساز و سامان دینے سے مراد یہ ہے کہ حق میں کچھ زائد دے دو، ان کے حق میں کچھ بڑھا دو. حقاً کیا مطلب؟ واجب. یہ حق ہے، اب یہ واجب پورا نہیں ہوتا.
تو پھر انسان ظالم ہی بن گیا نا. جو معاملات خوبی کے ساتھ انجام دینے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو انجام دے دو. اور کیا اگر تم نے انہیں طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو تو کیا کرو, پھر بھی کچھ نہ کچھ مہر میں سے یا ویسے انہیں کچھ دے دیا جائے. اب اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے بارے میں وضاحت کی ہے جن کا مہر مقرر کیا گیا لیکن چھپے بغیر طلاق دے دی. ٹھیک ہے, تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے کتنا ہوگا, نصف, ان کو آدھا دے دیا جائے. یہاں بھی دینے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں سوچا جائے گا کہ اس نے کون سا ہمارے گھر کے برتن دھو لیے, میں کھانا کھلا دیا, شوہر کی خدمت کر لی. نہیں, اللہ تعالیٰ کی حد ہے کہ اس کو پھر بھی آدھا دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور مہر کی شکلیں ہیں کچھ, یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جو ہے نا خوبصورت اور بہترین ڈیٹیل انشاءاللہ سورہ نساء میں ملے گی. لیکن یہاں پہ کیا ہے, ایک مہر کی صورت کیا ہے, نکاح ہوا, مہر مقرر ہوا, رخصتی نہیں ہوئی, تو پھر کیا ہوگا, اس کا نصف ہے. کہ نکاح ہوا ہے, مہر مقرر نہیں ہوا, رخصتی ہوگی ہے تو مہر مثل ہے. اور نکاح ہوا, مہر مقرر ہوا, رخصتی ہوئی تو پورا, پھر پورا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے. باقی اس کی ساری شکلیں انشاءاللہ میں آپ کو سورہ نساء میں آیتیں ہیں کیونکہ آیتوں کے ساتھ وہاں آپ کو سمجھ آئے گی. الا ان یعفون, مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں, جبکہ ان کا معاف کرنا صحیح ہے. مطلب عورت کے ولی کے لیے درست ہی نہیں کہ وہ عورت کے کسی حق واجب کو معاف کرے, کیونکہ نہ وہ مالک ہے نہ وکیل ہے, نہ وہ اس کا مہر لے سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی مرضی سے معاف کروا سکتے ہیں. یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ہم ساری باتیں بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں, ہال تک ڈسکس ہو جاتے ہیں, کپڑے تک, لینے دینے, ہمارے خاندان میں یہ دیا جاتا ہے, آپ کے خاندان میں یہ کیا جاتا ہے, تو پھر کیا ہے, مہر پہ بھی بیٹھ کے بات کریں. اور جب مہر کی بات ہوتی ہے تو شرع تو بتائیں نا یہ شرع کہہ رہے ہیں, مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دے, خود معاف کرے تو اور بات ہے. اگر وہ چاہتی ہے کہ میں معاف کر دوں, یہی استطاعت جو اس نے مجھے مہر دیا, مہر تو ہو گیا, میں نہیں لیتی کیونکہ میں جانتی اس وقت یہ کہاں کہاں کام آ جائیں گے, تو وہ نہیں لیتی. ٹھیک ہے, نہ لے. اب وہ نکلوانا ہے, تم نے لینا ہے, یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, اور دینا نہیں, یہ بھی غلط ہے کہ ہم نہیں دیں گے تم معاف کر دو. اس طرح کی کوئی زبردستی خود سے نہ کریں. ان تعفو اقرب للتقوی, اور تقوی کے زیادہ قریب یہی ہے کہ تم معاف کر دو. مومن کو نیکی اور احساس کے کاموں میں یعنی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں سب نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصاً درمیانی نماز کی. اللہ تعالیٰ کے لیے فرمانبردار بن کے رہ جاؤ. نماز کو دیکھیں یہاں پر اخلاص, عاجزی اور ذلت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیا کرو, سکون سے میرے سامنے لے کر آؤ نماز کو. اور کون سی نماز, الصلاۃ الوسطیٰ, یہاں سے مراد نماز اثر ہے. وسط کون سی ہوتی ہے, وسط کون سا ہوتا ہے, سینٹر, درمیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 2 ٹھنڈی نمازیں انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں, اور وہ 2 ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں, فجر اور عصر. ٹھیک ہے, اور انہی میں کیا ہے, فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں, ہمارے نامہ ایمان لے کے جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی اثر چھوٹ گئی گویا اس کا مال و اولاد سب اجڑ گیا, سب چھوٹ گیا. اثر کی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے, کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ سوچیں نا, سب کچھ لوٹ جانے کی ایک صورت یہ نہیں جب سونامی آتے ہیں, ہے نا, لوگ کناروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں یوں سر پکڑ کے, پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے میں بولنے کی سکت نہیں ہے. کیوں, وہ سارا مال بھی چلا گیا, بکریاں بھی گئی, اولاد بھی گئی, گھر بھی گیا, وہ بہ گیا, پتہ نہیں کہاں گیا. کوئی ایک بچ جاتا تو اس کا حال سوچیں کیا ہوتا ہے نا. جب کوئی ایک بچ جاتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا. عصر کی نماز کی حفاظت کریں. کیوں کریں, اللہ تعالیٰ یہاں پہ نماز کی بات بھی کریں. بات تو بھی وہ ساری آ رہی تھی طلاق کی, نکاح کی, روکنے کی, ایک دوسرے پہ رحم کرنے کی, ایک دوسرے کی عزت کرنے کی, تذلیل نہیں کرنی, ماں کو تکلیف نہیں دینی بچوں سے, بچوں کو تکلیف نہیں دینی ماں باپ نے, اور نہ ہی باپ کو اولاد سے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز کی بھی تو حفاظت کرو. اس کے پیچھے وجہ کیا تھی, یقیناً یہ برائی کی طرف نہیں لائے گی, یہ نہیں آنے دے گی برائی کی طرف کہ انسان یہاں تک سوچے. اور کیا نہیں ہوگا, پھر اخلاق اور عاجزی اللہ کے سامنے جب آئی نا, انسان حیا کرتا ہے, روز اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, میں اللہ کے بندوں پہ ظلم کر رہا ہوں اور مجھے کھڑا بھی اللہ کے سامنے ہی ہونا ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, کیا کرو, خاموشی سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, قانت تو ہو جاؤ. میرا نہیں بھی دل چاہ رہا تو میں کھڑا ہوں. کیا درختوں کا دل چاہتا ہے, کبھی کسی درخت نے کہا میرا دل نہیں ہے اس دفعہ دینے کو پھل. سورج کہتا ہے اللہ میں تھک گیا, اتنی روشنی دے دے جب سے زمین آسمان بنے. وہ قانتین ہے, کیوں,
اس کا کام ہے بس جانا ہے سجدہ کرنا ہے، اور اللہ میں کیا کروں؟ اللہ کہتے ہیں جاؤ اپنے اپنے وقت کے اپنے ٹائم سے آؤ. ان اللہ لذو فضل علی الناس، یہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل تھا کہ اللہ نے کیا کیا ہے، موت کے بعد ان کو زندگی دی ہے. نہیں میں آگے چلی گئی، جی میری ایک بات چھوٹ گئی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو، پیدل یا سوار ہو کر پڑھ لو. پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے. دشمن کے خوف کے وقت کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ یعنی وہ آپ کیسے پڑھیں گے؟ سواری پہ بھی پڑھ لیں، کھڑے ہو کے بھی پڑھ لیں، بیٹھ کے بھی پڑھ لیں، کہ جس طرح آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور دوسری اس کی ایک اور صورت ہے کہ جیسے امام ہے، امام کھڑے ہو جائیں گے، دستے کا ایک حصہ ادھر کھڑا ہوگا، جنگ والوں کی طرف ایک حصہ دستے کا، ان کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں گے. اب امام کی رکعت وہیں پہ ہے، یہ اپنی پہلی رکعت پہ سلام پھر کے ادھر جائیں گے، وہ دوسرے آ کے پوری کر لیں گے. امام کی 2 ہو گئی، ان کی ایک ایک ہو گئی، لیکن اسلام نے ان کو کفالت کر دی. اب یہ 4 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، خوف کی نماز کی 4 صورتیں ہیں، جس میں سے ایک تو یہ کہ ان کی ایک ایک، امام کی 2، آسان. ٹھیک ہے. ما لم تکونوا تعلمون، تم نہیں جانتے تھے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہ تم نہیں جانتے تھے، توجہ دلا رہے ہیں اللہ کیا، کہ میں نے تم کو دین سکھایا، تم نہیں جانتے تھے. اور نماز نہیں چھوٹے گی، یہ بھی تم نہیں جانتے، نماز نہیں چھوٹے گی. علیکم، اور تم پر، فیما فعلن فی انفسہن من معروف، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں، بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر لازم ہے وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک سامان دینے اور انہیں نہ نکالنے کی وصیت کر کے جائیں گے. آیت اپنے سے پہلے والی آیت کے ساتھ منسوخ ہو گئی ہے. جب وہ 4 ماہ والی عدت آئی نا تب یہ منسوخ ہو گئی. اب وہ کیا کریں گی؟ اب ان پر لازم نہیں ہے کہ وہ بند کے رہیں گی 1 سال تک. ٹھیک ہے. اب کیا ہے، وہ اپنی عدت پوری کریں گی، اس کے بعد چاہے تو اپنا نکاح کر لیں گی. ٹھیک ہے. کیونکہ عورت کو اب میراث میں سے بھی حصہ مل جاتا ہے، اس لیے پھر وہ سال بھر والا معاملہ ختم ہو گیا. اور طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ سامان دینا متقی لوگوں پر فرض ہے. اب یہ متقی اب ہر کسی پر ہی فرض ہے. اس کا مطلب جو نہیں دے رہے، جنہوں نے ذلیل کیا، جنہوں نے بھیج دیا، نکال دیا، انہوں نے متقی ہونے کا حق نہیں نبھایا. کیونکہ اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق یافتہ عورتوں کو کچھ دے دلا کر رخصت کرنا ہے، یوں نہیں بھیجنا، دھکے نہیں مارنے، نہیں کسی کو پریشان کر کے یوں نکالنا. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حلال کر دیا ہے مردوں کے لیے کہ تم نے دے کر بھیجنا ہے، اور یہ متقیوں پر ہے، حقاً علی المتقین. اس میں اکیلا مرد بھی تو نہیں نا، پیچھے گھر بھی تو ہوتے ہیں نا پورے، یہ سب کو یہ متقی والا کام کرنا ہے. توجہ دلائی ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا کہ جن سے نکاح کیا پھر ایسے کیا. اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. کیا مطلب؟ اصل مقصد کیا ہے اللہ کا؟ سمجھنا، آیات کا سمجھنا، تلاوت کرنا نہیں. اصل مقصد ہے ان کو سمجھنا. کہ ایسا نہیں ہے اگر کسی نے اپنی زندگی میں ایسے ظلم کر لیے، یا معاشرے میں جو ایسا ظلم کر رہا ہے، کر چکا ہے، اور وہ کہے کہ میں اپنے 4-5 قرآن تو 4 ماہ میں ختم کر ہی لیتی ہوں یا کر لیتا ہوں، تو کیا وہ ان آیات سے گزر ہے؟ تو اس کا مطلب اس نے نہیں سمجھی، اس نے نہیں سیکھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا مقصد تھا کہ تمہیں سمجھ آ جائے، تم نے عمل کیا کرنا ہے طلاق کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو ساتھ رکھنے یا چھوڑنے کے معاملے میں. کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھر سے نکلے؟ یہ کون لوگ تھے؟ سیدنا عباس کہتے ہیں یہ لوگ طاعون کے ڈر سے بھاگے صحت کے لیے، لیکن جہاں یہ جا کے ٹھہرے اللہ نے وہیں ان کو موت دے دی. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان موت سے نہیں بھاگ سکتا، ہے نا، موت سے نہیں بھاگ سکتا، بلکہ موت تو قریب لے جاتی ہے. حدیث میں ہے جس کی موت کا وقت جہاں لکھا ہے اللہ اس کی وہاں ایسی ضرورت اس کو بنا دیتے ہیں کہ وہ وہاں خوشی سے پہنچ جاتا ہے، اس کی ضرورت بن جاتی ہے اور وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. تو موت حیات پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ اس آیت سے یہی ہمیں بتا رہے ہیں. وَلَٰكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ اللہ کے انعامات کو نہیں پہچانتے اور نہ ہی اللہ کے انعامات کا اعتراف کرتے ہیں. نکاح کرنا اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، نکاح کرنا اللہ کا کتنا بڑا انسان کے اوپر ایک نعمت کا اقرار ہے. تو پھر جب ہم ان نعمتوں کو چھوڑ دیں، ان کا اعتراف نہ کریں، ان کی عزت نہ کریں، تو اس کا مطلب ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. جہاد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا کرو؟ اپنی اللہ کی راہ میں اپنی جان دو. اب یہاں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ جانی اور مالی دونوں قربانیاں اللہ کو مطلوب ہیں. اور جان لو، کیا جان لو؟ علم حاصل کر لو.
والا منہ کا کیا ہے جی؟ اب بتائیے گا والا منہ کیا آ رہا ہے والا منہ کے اندر؟ اچھی طرح جان لو، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین لام میم، تو اس کا مطلب علم لو، ہے نا؟ علم لو، سیکھو، غور و فکر کرو. کیوں کرنا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم پر لازم ہے ہم اپنے نفسوں کی نگرانی کریں. یہ ہم کیا کر بیٹھے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو کثرت سے صدقہ کریں اور اس چیز کو پورا کرنے کی کوشش کریں. کیا زیادتی ہو گئی رشتوں کے اندر، ٹھیک ہے، داماد کی طرف، بہو کی طرف، بیٹے کی طرف، بیٹی کی طرف ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو کر کچھ ایسا کرے کہ وہ کیا کرے، آپ سے راضی ہو. معافی مانگ لینا تو سب سے آسان ہے نا. اگر وہی مشکل ہے تو دعا کر لیں. آپ سے دعا کرتے تھے نا جس پر زیادتی ہو جاتی تھی، اس کے لیے دعا کرتے تھے آپ سے. وہ کیا سکھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جناب سے اتنا دینا قیامت کے دن کہ یہ راضی ہو جائے، میری طرف دیکھے ہی نہ، میرے سے حق نہ لینے آئے، یہ تیرے سے اتنا راضی ہو جائے کہ وہاں مجھ سے بھی راضی ہو جائے. اب جس بندے کو وہاں جنت مل رہی ہے وہ یہ کہے گا مجھے اس سے میرا حق لے کے دیں؟ وہ تو نہیں کہے گا، وہ تو راضی ہو کے گا اللہ اس کو بھی بھیج دیں، چھوڑے پر اس کو بھی بھیجیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی، ہے نا؟ تو آسانی ہوگی اللہ کے لیے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ یہودی بہت مذاق اڑاتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ محتاج ہو گیا آپ کا، ایک الہ محتاج ہو گیا، فقیر ہو گیا، اور کہہ رہے قرض دیں، ہے نا؟ لیکن یہ قرض کتنا خوبصورت ہے، اور یہ قرض اللہ تعالیٰ روز مانگتے ہیں ہم سے. آپ نے فرمایا اللہ رب العزت روز زمین آسمان پر آتے ہیں تہجد کے ٹائم اور کہتے ہیں کون ہے جو مجھے قرض دے؟ ایسی ذات کو جو نہ ظالم ہے اور نہ فقیر ہے. کیا مطلب؟ جو ظالم نہیں ہے کہ میں حق ہی نہ واپس کروں، جو تم مجھے کہہ رہے ہو، جو مجھے قرض دے رہے ہو، میں نے تمہارا کھا جانا ہے، رکھ لینا؟ نہیں. میں فقیر بھی نہیں ہوں، فقیر بھی کیا، میری اپنی ذاتی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا تو ہاتھ بھرا ہوا ہے اور قیامت تک خرچ ہو رہا ہے اور کمی بھی نہیں آ رہی. تو ایسی ذات کو قرض دو، اور وہ قرض کیا ہے؟ بخشش مانگ لیں، اللہ سے کوئی معاملہ ہی اپنا کر لیں، کوئی بات ہی منوا لیں، اللہ پہ اپنے لیے کوئی دروازے ہی کھلوا لیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کون ہے جو قرض دے؟ اور یہاں قرض سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کے دین پر اپنا مال لگانا، خالص نیت اور جذبے سے اللہ کی راہ میں مال دینا. اس آیت میں خاص طور پر کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، دین اشاعت کے لیے مال خرچ کرنا، اس کو کہا گیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ قرض حسن ہے. انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اب قرآن کا موقف ہمیں یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے؟ انفاق سے مال کم نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا صدقہ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں آنے دیتا، ٹھیک ہے، اور واقعی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ذرا اپنا ہاتھ دیجئے، آپ نے دیا، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا اللہ کے رسول کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہے ہیں اس آیت کے آنے پر، اللہ نے قرض مانگا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں مانگا ہے. تو کہتے ہیں اچھا پھر میں اپنا باغ اللہ تعالیٰ کو دیتا ہوں جس کے اندر کیا ہے؟ کھجوریں ہیں، اور کھجوریں بھی کتنی ہیں؟ 600 درخت، 600 بھرے کھجوروں کے درخت ہے، میں اللہ کو دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے دیں گے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق. دیکھیں اللہ کے رسول نے تو لوگوں کو ایسے دیا کہ ایمان بڑھا، فتوحات ملی، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے دیتے ہیں؟ ایک تو قیامت کی صورت میں، اور دنیا میں عزت، عاجزی، آپ کی صحت کی برکت، اور آپ کا علم اور ایمان کی سلامتی. دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا ایسے دیتے ہیں. اور برائیوں کے بہت سے راستوں کا بند ہونا اپنے اوپر جنہیں ہم نہیں جانتے، اور موت کا بہترین جنت کی خوشخبری کا آنا. واللہ یقبض ویبسط، آپ لوگوں کے یہاں پہ سواد کے اوپر چھوٹی سی سین بنی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ اس کو سواد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو سین بھی پڑھ سکتے ہیں. انسان کو بعض اوقات یہ خیال آتا ہے نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے میں کہیں مفلوس وہ نہ ہو جاؤں، مفلس نہ ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ وسیع رزق دیتا ہے، وسیع رزق دینے والا اللہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا؟ اب کیا ہے؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سردار، ٹھیک ہے، ان کا واقعہ سنایا. ملا کیا تھے؟ ملا کس کو کہتے ہیں؟ سردار، اشراف، بڑے بڑے لیڈ لوگوں کو اشراف کی قوم کو کہا جاتا ہے. تو یہاں بنی اسرائیل کے واقعات کا اختتام ہو رہا ہے. یہاں پر جو ہم اب تک پڑھتے آئے ہیں نا سیقولو سے، یہاں پر اختتام ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیلیں سٹارٹ کرنے لگے ہیں.
بنی اسرائیل کے سرداروں کے بارے میں سوال اللہ تعالیٰ بتا کے کہہ رہے ہیں کہ سیدنا موسیٰ کے بعد مبعوث ہونے والے نبی نے اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ کیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. اور اس نبی نے کیا کیا بنی اسرائیل کے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں بادشاہ مقرر کر دے. ان کے دلوں میں نا ایمان نے کروٹ لی. یہ جو بنی اسرائیل کی یہاں بات ہو رہی ہے نا، اختتام ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، یہاں پر جو ہے وہ دلیل شروع ہو گئی. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کی بنی اسرائیل کی قوم کے اندر آہستہ آہستہ اب ایمان نے کروٹیں لینا شروع کی. انہیں لگا کہ ہمیں دشمن پر غالب ہونا چاہیے. یہ وہی قوم ہے جنہوں نے کہا تھا وہ بہت جابر ہیں، موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا، ہم تو نہیں جا رہے، ہے نا. اور زمین میں اتنے کھبے ہوئے تھے، کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور کہنا شروع کر دیا حبا، ہے نا، کھانے کی باتوں دنیا کی طرف آگے. اور جو اوپر سے اترا ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا، ساتھ ہی کہہ رہے ہیں ہم ایک کھانے پہ نہیں صبر کریں گے، ہمیں تو زمین سے چاہیے ہر طرح کا. یہ وہ قوم ہے. لیکن یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے مقصد کھلا کچھ نہیں، اسلام بھی کوئی چیز ہے، دشمن پہ غلبہ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں اس کام کے لیے جہاد کرنا پڑے گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، ہماری رہنمائی کی جائے، کوئی نبی اور بادشاہ مقرر کیا جائے. نبی نے یہ بات اگرچہ تم پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنگ فرض ہے. اب یہ جو بات نبی نے کی نا، یہ جاننے کے لیے کی کہ ان کو تسلی ہو جائے کہ کیا ایک تو ہوگی جہاد ہوگا، اور دوسرا ان کے عزم پکے ہیں، کیونکہ پہلے یہ کیا کچھ کرتے آ رہے ہیں موسیٰ کے ساتھ بھی، تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑی سی تعداد باقی رہ گئی، پھر کے رہ گئے. ٹھیک ہے. بہتوں کی تعداد تو ہٹ گئی، تھوڑے سے جہاد کے پاس آ گئے، اور دوسروں نے کیا کہنا شروع کر دیا، پھر سے دشمن بڑی شان و شوکت والا ہے نا، وہ تو بہت ہی زیادہ ہے، اسے کیا کریں، لہٰذا ہم نہیں اپنا افضائع کر سکتے، پیچھے ہٹ گئے. اللہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کا معاہدوں پر کیا رویہ رہا، پھر کیا رہا، وعدہ خلافی کر دی، کچھ نہیں، عہد سے پھر گئے. اور اللہ کہتے ہیں یہ ہمیشہ ہی اطاعت سے پہلو تہی کرتے ہیں. انہوں نے پھر سے کر دی، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تو جانتا ہے نا. اور ان کے نبی نے ان سے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. طالوت قبیلہ بنیامین کا ایک 30 سالہ ایک نوجوان تھا. ٹھیک ہے. 30 سال کا یہ نوجوان تھا، بنیامین قبیلے کا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہیت کے لیے مقرر کیا. ان کے لیے ان کا فرض تھا کہ اللہ کے حکم مان لیتے، لیکن انہوں نے ادھر کیا کیا، اعتراض. اور اعتراض کیا تھا ان کا، وہ غریب ہے تو حکومت کیسے کرے گا، کیونکہ وہ واقعی ہی ایسا نہیں تھا کہ بہت ایلیٹ تھے، وہ ایک عام گھر سے، غریب گھر سے آئے تھے. تو حکومت قائم کرنے کے لیے اس کے پاس مال اور خاندانی جاؤ جلال نہیں ہے، لہٰذا ہم نے نہیں کرنا. جب اللہ نے کر دیا نبی کی موجودگی میں، تو یہ باتیں کہنا ان کا اعتراض بنتا تھا. اس کا مطلب ابھی بھی ویسے وہ جو کروٹ آئی تھی نا، وہ تو پھر تھوڑوں سو کے لیے آئی تھی، جو اللہ نے کیا تھوڑوں کے علاوہ باقی تو سب مڑ گئے. تو کہتے ہیں خاندانی طور پر بھی ہم سے کمتر ہے. ان کا بادشاہت کا تصور ہی اصل میں غلط تھا. اس کا مطلب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بادشاہ تو ہوتی کیا، اور خود کو کہتے تھے ہم تو بادشاہ، ہمارے جیسی قوم کوئی نہیں ہے. تو اس لیے اونچا خاندان اور لمبا اور مال والا خاندان شاید ان کے سامنے بادشاہیت ہو سکتی تھی. دنیا پرستی ہے نا. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے کس نے چنا تم پر، میں نے، اور اسے علمی اور جسمانی فراخی عطا کی ہے. بنی اسرائیل کو طالوت کے بادشاہ ہونے پر جو اعتراض تھا نا، اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا. فیصلہ کیا ہے، وہ جسمانی اور علمی طور پر بہت امیر ہے، بہت اونچا ہے، تم سے برتری رکھتا ہے، اس کی اطاعت کرنا تمہارے لیے فرض ہے. اللہ نے اسے عقل اور جسم کی قوت دی ہے. تو دیکھیں یہاں پہ سب سے امیر ہمیں کون نظر آ رہا ہے، علم والا، حکمت والا، اور اچھا جسم بھی. اور میں کیا فرمایا، ایک کمزور مومن سے طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے. کیوں پسند ہے، وہ اپنے آپ کو کیوں فٹ رکھتا ہے، اپنے رب کے لیے، اس کے احکامات پورے کرنے کے لیے، کہ میں جتنا زبردست رہوں گا، فٹ رہوں گا. نیت بھی ہے نا، وہ کس نیت کے لیے اپنا جسم بنا رہا ہے. جیسے ہم نے 3 گھوڑوں والی بات پڑھی تھی، کون کس کے لیے کر رہا ہے. آج اگر میں آپ اس لیے اپنے جو ہے وہ میڈیسن تو کھائیں گے، چلو جس کی جو ہے اس نے تو کھانی ہے، لیکن وہ صرف یہ سوچ کے کھائے اللہ میری نیت ہے مجھے اس کے اندر شفا ملے اور میں تیرے حق پورے کروں. تیرے حق کیا ہیں، اولاد کو بھی کھلانا ہے، تو نے یہ میرے اوپر باندھ دی بات، میں تیری خاطر کھلاؤں گی. شوہر کی بھی ضروریات ہیں، خاندان کی بھی ہیں، اہل لوگوں کی ہیں، محلہ کی ہے، امت کی ہے میرے اوپر. اور پھر میں دین کا بھی تو کام کروں، یعنی دین کو پڑھوں، اچھے سے سنوں سمجھوں.
تو یقین جانے وہ آپ کا ڈاکٹر کے پاس جا کے پیسے دینا، وہ آپ کا میڈیسن خرید کے گھر لانا، ٹھیک ہے، ان کی ایک ایک چیز آپ کے نامہ اعمال میں نیکی بنا کے رکھ دی جائے گی. تو نیت پہ ہے نا، آپ نے نیت کر کے کرنا ہے. کچھ بھی عید آ رہی ہے نا، بہت کام کرنے ہیں ہم نے، یہ جو جو ہم نے بنا کے رکھنا ہے فریج میں اپنی سہولت کے لیے، ایک ایک چیز پہ نیت کر لیجئے گا. کپڑے خریدنے جانا ہے، ان پر بھی نیت کر لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس لیے نا میں پہنوں گی، نمازیں بھی تو میں نے پڑھنی ہے، میں بیٹھوں گی، میں اپنے شوہر کو اچھی لگوں گی، تو یہ تیری خاطر ہے. تو جب آپ یہ سب کریں گے نا تو دیکھیں کتنی دور نیت گئی. ہم قبر میں بھی سو گئے نا جا کے، یہ وہ چل رہا ہے معاملہ پیچھے سے ہمارے چلتا ہی آ رہا ہے. ہر چیز پہ نیت کرنا سیکھ جائیں، اچھی نیت، ٹھیک ہے، ہر چیز پہ. مطلب ہم نے بچوں کے نا خود ہی ذہن بنا دیا، خراب نیت، خراب نیت، گندی نیت، کہہ کے ان بیچاروں کو نا، بچے اٹھنا بھی چاہ رہے ہو نا تو پھر 2 منٹ دے دیں، تمہاری نیت ہی نہیں ٹھیک، کیا اس بیچارے کو 2 منٹ مانگ لی، یہ تو نہیں کہا کر لو جو کرنا ہے، اٹھنا ہی نہیں ہے نا. ہم نے تو بیچاروں کو سکھا دیا نیت، نیت تمہاری ہے ہی نیت ایسی. تو ان کو پیار کیا کریں، ان کو اچھے سے اٹھایا کریں. دیکھیں ہمارے سلف صالحین امام یہی تو کہتے ہیں، ہماری مائیں تو ہمیں نماز کے لیے بھی اٹھاتی تھی نا، تو یہ ہماری اتنا نہیں، سوئے بچے کو ایک دم جا کے پاگل کر دیا. وہ آہستہ آہستہ دباتے دباتے بازو دبا دیا، کندھا دبا کے نا سٹارٹ ہو جاتے تھے اٹھانا. پتا چل ہی گیا نا، یوں بھی اٹھ جانا تھا، یوں بھی اٹھ جانا تھا بیچارے نے، پر عزت کوئی نہیں رہنی تھی. لیکن کیا کہ ہم نے اگر اس کو ہلکا ہلکا دبا کر اٹھانا شروع کیا ہے. اور وہ سلف صالحین کیا کہتے ہیں، ہماری مائیں کہتی ہوتی تھی، دیکھنا نماز سے تمہیں کیا عزت ملتی ہے. یہ نہیں اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا، پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری آخری پڑھی جائے، ہے نا. پتہ نہیں کیا کیا ہم بول دیتے ہیں بچوں کو، ہے نا. تو کیا کہ نہیں، ایسے نہیں، آپ پیار کریں کو، اللہ اس سے تمہیں عزت دے گا، اللہ نے اسی کو تمہاری ٹھنڈک بنا دینا ہے، اللہ نے اسی سے تمہیں کامیابیاں دے دینی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں یہی باتیں یاد رہتی تھیں کہ ابن قیم اور امام مالک یہ نہیں کہتے ہماری مائیں اپنے منہ لپیٹتی ہوں، ایسے ٹھنڈے موسموں میں بھی ہمیں چھوڑ کر آتی اور راستے میں جا جاتی پیار کر کے، تمہیں یہ بھی ملے گا، تمہیں یہ بھی ملے گا. وہ باتیں ہمیں آج تک یاد ہیں. اب ہم ان کی بکس پڑھیں تو کتنے پیارے کلمات نے ان کو کتنے اچھے حوصلے سے آگے لے کے گئے. تو یہاں پر نیت کی اللہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی نیت نہیں تھی. تو نیت کس کی تھی؟ ان کی جو چاہتے تھے کہ ایسا کریں، تو اللہ نے ان کو ان کا بھی حق دیا. اور وہ حق کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دو حکمرانی کے لیے دو بنیادی چیزیں. آج گھر پہ اگر حکمرانی کرنی ہے نا، جو کہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا کریں؟ اس کے لیے دو بنیادی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. کیا؟ عقل سلیم اور جسم سلیم. یہ دو چیزیں ہر حکمرانی میں چاہیے. ہم بھی تو گھر کی ملکائیں ہی ہیں اپنے، ہماری بھی حکمرانی ہے اپنے گھر کے اوپر. تو اس کے لیے ہمیں اچھی صحت اور اچھی عقل، یہ دو چیزیں چاہیے. کہ شجاعت، قوت مدافعت، سردار بننے کے لیے یہ ساری چیزیں یہ ضروری ہوتی ہیں. تو کبھی بھی سردار بننے یا دوسرے کو بتانے کے لیے کہ میں ہوں، تو اس سے پہلے ہمیں بہت اچھے طریقے سے یہ بھی دیکھنا پڑے گا ہمارے اندر کیا خصوصیات ہیں. جس طرح کے دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ کے کیا کہا کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے تفقہوا قبل ان تسودوا، سردار بننے سے پہلے سمجھدار بن لو. سردار بننا ہے تو پہلے سمجھدار بن لو. اسی طرح صحیح بخاری کہا کرتے تھے سردار بنے جانے کے بعد بھی علم حاصل کرتے رہو. سردار تو بن گئے لیکن پھر بھی علم کی ضرورت ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہیت جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یعنی لوگوں کے اعتراض اور لوگوں کی خوبی پر نہیں، یہ اللہ ہے جو دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے نبی نے کہا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا. اب ان کو یہ بھی تسلی نہیں ہو رہی، جب کیا کریں؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے کیا کیا؟ ان کے پاس ایک صندوق بھیجا. اور وہ صندوق کیسے تھا؟ ان آیت ملکی طالوت کی حکومت کی پہلی برکت. اب دیکھیں کہنے کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اور اللہ برکتیں کھولنا شروع ہو گئے. اس کے علم اور جسم، عقل سلیم تھی اور قلب سلیم، جسم سلیم کی وجہ سے اللہ نے اس پہ کیا برکتیں کھولی ہیں؟ پہلی برکت، پہلی نشانی ظاہر ہوگی. اور وہ کیا ہوگی؟ تابوت آئے گا. ایک طویل عرصے کے بعد جو ان کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی نا چیز، اللہ نے وہ دوبارہ دی. اور اس کے اندر کیا ہے تمہارے رب کی طرف سے؟ سکینت، سکینت، سکون. تبوت سکینہ اس کا نام اسی لیے تھا. اس تبوت میں تھا کیا؟ حضرت ہارون کی کچھ چیزیں تھیں، ہارون علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں، تختیاں اور اس طرح کی، اور کچھ پہلے نبیوں کے کچھ صحیفے ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا
تابوت سکینہ ایک صندوق تھا جو بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے چلتا ہوا آ رہا تھا، اور اس میں سیدنا موسیٰ اور دوسرے انبیاء کے کچھ متبرک آثار اور چیزیں وغیرہ بھی تھیں، چاہے ان میں کپڑے تھے چاہے کچھ بھی تھا، وہ سب چیزیں موجود تھیں۔ بہت پہلے دشمنوں نے ان سے یہ تبوک چھین لیا تھا بنی اسرائیل سے، اور یہ کیا کرتے ہوتے تھے، جب بھی کوئی جنگ ہونے لگتی تھی نا، یہ اس تبوک کو آگے آگے لے کے چلتے تھے کہ اس سے فتح بھی ملے گی اور یہ ہمارے لیے سکینت بھی ہے کیونکہ اس میں انبیاء کی چیزیں بھی ہے۔ تو یہ ان سے چھن چکا ہوا تھا۔ اب انہوں نے اپنے کیا کیا کہ اپنے ایک معبود بت کے نیچے نا اس کو چھپا دیا، جو چھین کر لے گئے تھے، انہوں نے اس کو معبود بت کے پاس چھپا دیا ہوا تھا۔ اس وجہ سے ان میں وہ وبا پھوٹی، ان کا کہنا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور تقریباً 5 شہروں پر اس کا یہ عذاب آیا کہ وہ ویران بھی ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے پھر اس کو کیا سمجھا، انہوں نے وہ جو لے گئے تھے کہ اپنے بت کے نیچے دفنایا، وہ اللہ کی طرف سے وہ بائیں آئی، ان کے شہروں کے شہر ویران ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ برکت والا نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک بیل گاڑی پہ رکھ کے بنی اسرائیل کی طرف دھکیل دیا، نکال دیا تھا انہوں نے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہے، اب فرشتے اس بیل کو خود ہانک کے لے آئیں گے۔ اللہ نے تو لانا تھا نا ادھر، اب وہ بیل جہاں بھی جا چکا ہے، لیکن اب اللہ نے یہاں بھیجنا تھا نشانی کے طور پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، وہ اس کو ہانکتے ہوئے ان کے پاس لے آئے، جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے اس بادشاہ ہونے کی اس کی نشانی۔ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا، تمہارے اندر ایمان آ جائے گا اور نبیوں کے معجزے دوبارہ دیکھو گے تو تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ پس جب طالوت فوجوں کے ساتھ جدا ہوا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا۔ یہ نہر کون سی تھی؟ یہ نہر اردن ہے، ٹھیک ہے جی، نہر اردن تھی، اور اس پر آزمائش اللہ تعالیٰ نے کی تھی ان کی، اور وہ یہ کی تھی کہ جب سب تھک ہار کے یہاں پہنچو گے نا تو کیا کرنا، پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا، اگر ضرورت ہوئی تو چلو سے کیا ہے وہ جو ہم ناک میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا لے کے اپنے وضو کے لیے۔ تو بنی اسرائیل کے کمانڈر نے پیاس سے نڈھال لوگوں کو پانی پینے سے روک دیا۔ کیوں روکا؟ یہ جاننے کے لیے کہ اس وقت کس کے اندر اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ وہ آگے بھی معاملہ برداشت کر سکے۔ آزمائش کی صورت صرف یہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے پی لیا، تھوڑوں کے علاوہ سب نے پی لیا۔ اب ہوا کیا کہ ایمان مضبوط اور مستقل مزاجی اور کامیابی کے لیے جو چیز ضروری تھی نا وہ نبی دیکھنا چاہتے تھے، اور وہ تھا صبر اور اطاعت اپنے لیڈر کی۔ تو انہوں نے کی کہ نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے سب نے پی لیا، تھوڑے ہی رہ گئے تھے، اور انہوں نے کہا آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں۔ جب ہم خوب کھا لیں گے نا، اتنا کھا لیں گے کہ آدھا دسترخوان ہمارے پیٹ کے اندر وہ جو اتنا تھا وہ اتنی سی جگہ پہ جب بھر دیا نا، ہم کہتے ہیں آج تراویح اکیلے رات میں پڑھوں گے، ہے نا، آج نہیں ہو رہا، پھر دیکھیں گے، نیند آ گئی، کیوں؟ بھر لیا اپنا آپ۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا، اینڈ پہ کیا کہہ رہے ہیں، آج اس سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے، بھر کے پی لیا پانی۔ وہ ایک آزمائش تھی۔ یہودیوں نے کہا آج ہم میں طالوت اور اس کے لشکروں کے لڑنے کی ہمت نہیں ہے، تعداد بھی زیادہ تھی، حالانکہ اسلحہ بھی زیادہ تھا، لیکن دیکھیں ہمت نہ بن پائی۔ ٹھیک ہے، کم من فیۃ قلیلۃ، کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کمزوری اور قلت کے باوجود خوف نہ کھاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ جب ارادے دیکھتا ہے، صبر دیکھتا ہے، تو اللہ چھوٹی قوموں کو بھی کیا کرتا ہے، طاقت دے دیتا ہے۔ اور جب وہ طالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے ہوئے تو انہوں نے دعا کی۔ اب یہ اتنی پیاری دعا کس نے کی ہے؟ یہ تو تھوڑے رہ گئے تھے، جن کو لگتا تھا ٹوٹ آئی مصیبت، آزمائش سامنے آ گئی، اتنا بڑا لشکر سامنے آ گیا، اور ہمارے اپنے اتنے ہمیں چھوڑ گئے، اب کیا کریں گے؟ اب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، کیا؟ ربنا افرغ علینا صبرن، ٹھیک ہے، صبرن افرغ کہتے ہیں اوپر کی طرف سے کچھ انڈیلنا۔ تو اس دعا سے کیا پتا چلا کہ ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، ہمیں صبر کی توفیق دے۔ کتنے تھے جو صبر لے کر آئے تھے، صبر نہ کر سکے، لوٹ گئے، نامراد ہو گئے۔ تو اب اللہ تو کیا کر، اللہ ہمیں صبر کی توفیق۔ دیکھیں صبر کوئی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ ہم کبھی بھی انسان نہیں صبر کر سکتا جب تک وہ اللہ سے صبر نہیں مانگے گا۔ تو اس دعا سے پتا چلتا ہے کہ دل گھبراہٹ اور پریشانی کے وقت کیا کرے، اپنی اس پریشانی اور گھبراہٹ کو دور کرنے سے اللہ سے مانگے۔ انہوں نے اللہ سے اس وقت کہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ ہی سکینت نازل کرتا ہے۔ وہ سب تقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے۔ یہ دیکھیں یہ دعائیہ الفاظ کس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں یہاں پر۔ یہ دعائیہ الفاظ کا مطلب یہ کہ اللہ پایا ثبات میں، اب یہ جو ہم کھڑے ہوئے ہیں نا صبر پہ، پاؤں نہیں ہلنے چاہیے۔ اللہ کسی کی بات، کسی کا عمل، شیطان کا خوف، ماحول کا خوف، میری کمزوری، میری بے بسی، یہ میرے پر نہ غالب نہ آئے۔ اب یہاں سے میں ہٹوں نہ، اللہ میرے پیر نہ ڈگمگا جائیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کیا کر، قدم تو ہی جماتا ہے،
قدم تو ہی رکھ سکتا ہے، حکم تو ہر چیز پہ تیرا ہی ہے، اللہ ہمارے قدم جما دے۔ بڑے بڑے ہم کہتے ہیں نا لرز گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو جو جم گئے وہ کون جم گئے؟ جنہوں نے اللہ سے مانگ لیا۔ منصورنا علی القوم الکافرین، اللہ کیا کر، اب آپ ہی متزلزل ہونے سے اور ایک عملی طور پر پھسل جانے سے اللہ ہمیں بچا سکتے ہیں۔ اللہ وسوسوں سے، گھبراہٹوں سے بچا، پیچھے ہٹنے سے بچا، اور کیا کر ہماری مدد فرما۔ اس دعا سے یہ ظاہر ہوتا ہے جالوت اور اس کی قوم کافر تھے، ٹھیک ہے جی۔ سامنے آنے والی قوم کون سی تھی؟ وانصرنا علی القوم، ایک مسلمان سے لڑتے ہوئے کافر ہونے کی دعا نہیں کر سکتا، اختلاف میں جنگ ہونا اور بات ہے، لیکن وہ کافر نہیں کہتا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا یہ کافر قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعا قبول کر لی۔ وہ مقابلہ کرنے کے لیے جب میدان میں کودے تو انہوں نے قبولیت کے اسباب پیدا کر دیے، ٹھیک ہے، ان کی دعاؤں نے، ورنہ ہو سکتا تھا اتنا بڑا لشکر، لیکن اللہ نے ان کی وہ جو دعائیں تھی نا ثابت قدم کر دیا، جما کے رکھ دیا۔ فتح اللہ نے انہی کے ہاتھ میں دے دی۔ آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے ہاتھ میں اپنی فتح دیتا ہے جو اللہ پر یقین کرتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو مضبوط کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک انسان لاکھوں دکھوں کے اندر بہترین کھڑا ہوتا ہے ایک روشنی لے کر، صرف اور صرف وہ کیا؟ اپنے رب پر یقین، صرف یقین، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے میرے کڑے کو تھام لیا لن فسام اللہ، پھر وہ ٹوٹتا نہیں ہے، اللہ کا کڑا نہیں ٹوٹتا، جس نے اللہ کے کڑے کو پکڑ لیا، اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ تو یہاں قبولیت کے اللہ نے سباب پیدا کیے، فتح ان کے ہاتھ میں دی، اور پھر کیا کہ پیچھے کیا تھا؟ یہاں پر ان کا یقین، اور یقین کے ساتھ ایک اور چیز بھی تو تھی، نیت صاف تھی، نیت صاف تھی ان کی، دل میں اخلاص تھا، تب یہ اللہ کی طرف بڑے تھے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا صرف مادی ساز و سامان پر بھروسے نہیں کرنے چاہیے، ہمیں خاص اللہ کی مدد پر بھی رہنا چاہیے۔ سب کچھ ہے میرے پاس، اسی پہ نہیں اترانا، اس کے اندر اللہ کی مدد چاہیے، اس کے اندر اللہ کی رضا چاہیے، اس کے اندر اللہ کی قبولیت چاہیے۔ چنانچہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہیت اور حکمت عطا کی، کیا مطلب؟ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے، اور کون تھے؟ یہ کم سن بھی تھے اس کے اندر۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جالوت کو قتل کر دیا اور اپنی قوم کے محبوب بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا پھر دے دی؟ انعامات کیے۔ جی، کبھی بھی کسی نبی کو بادشاہیت اور نبوت اکٹھی نہیں ملی تھی سوائے سلیمان علیہ السلام کے، ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام کے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے حکمت دی، کیا؟ علم دیا، علم پر عمل کرنے والا بنایا، نبوت دی، وہ علامہ مما یشاء، اور جتنا اس نے چاہا اسے بھی عطا کیا۔ اس کا مطلب ہم جتنا چاہیں اللہ ہم اتنا ہمیں دیں گے، ہم نہیں چاہ رہے ہوتے، اس میں ہمیں کہیں کمی ہے، ہماری دعا میں، ہمارے معاملات میں کہیں کوئی کمی ہے، ورنہ اللہ تو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے بندے کو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے ہٹاتا ہے، مطلب کیا؟ اقتدار کے نشے میں، دنیاوی نشے میں اگر کوئی پڑ گیا، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو بھول جائے تو اللہ انہیں ہٹا دیتا ہے، اللہ دوسرے کو لے آتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بہت فضل والا ہے، ٹھیک ہے۔ اقتدار مستقل طور پر کچھ افراد کے ہاتھ میں نہیں رہتے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ بدلتے رہتے ہیں۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ واقعات جس میں طالوت کی بادشاہیت، جالوت کے قتل کا تذکرہ، انسانی ذہن کی کارکردگی، اس کی تربیت، انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کو عزت دینا، عزت سے رکھنا، عزت سے چھوڑنا، نکاح، طلاق، اولاد، ان سارے معاملات کو ایک دوسرے کی وسعت، استطاعت دیکھتے ہوئے اللہ کے ڈر سے لے کر چلنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سارے حق ہی تو ہیں جو میں نے تمہارے اوپر کھولے ہیں، یہ تمہاری اپنی پسند نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے سارے کے سارے حقائق ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ کیا ہیں؟ آپ رسولوں میں سے۔ اچھا، یہاں پہ ہمیں ایک اور بات پتہ چل رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ رسولوں میں سے ہیں، غیب نہیں جانتے لیکن رسولوں میں سے ہیں، جتنا اللہ چاہتا ہے ان پر غیب کھول دیتا ہے۔ ربنا تقبل منا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ والمنہ۔